ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. حمد و ثنا، شکر و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام سرور انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے لیے. قرآن کریم کی سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ ابھی خطبہ مسنونہ کے ساتھ آپ نے سنی. رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے، آدم اور حوا سے پیدا کیا، اور تمہارے قبیلے اور خاندان پہچان کے لیے، تعارف کے لیے بنائے. قبیلے، خاندان باہمی برتری یا امتیاز کی وجہ نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ برتر اور زیادہ قابل عزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ اس سے ڈرنے والا اور تقوی والا ہے. ہمارے دین اسلام نے جو قاعدے، جو اصول، جو طریقے ہمیں دیے ہیں، بتائے ہیں، ان میں دنیا کا فائدہ، دنیا کا بھلا بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی انہی کے اندر ہے. اسلام نے ہمیں درس دیا ہے اخوت اور بھائی چارے کا اور باہمی مساوات اور برابری کا. یہی مساوات یا اخوت جو ہے اس کا درس اس لیے آیت دیتی ہے کہ تم ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد ہو. قبیلوں، خاندانوں کی تقسیم کی وجہ سے ایک دوسرے پر برتری محسوس یا ظاہر نہ کیا کرو. خاص طور پہ جو مومن ہیں، یہ بات تو سب انسانوں کے بارے میں فرمائی کہ تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، لیکن خاص طور پہ مومنوں کے بارے میں اسی سورہ مبارکہ سورہ حجرات کے اندر اس سے پہلے ارشاد ہوا، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، اپنے آخری خطبہ حج میں بات کو مزید واضح کر دیا. کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی تھی. اس لیے برتری، ایک دوسرے پر فخر، تکبر، اپنے خاندان پر یا اپنے مال پر یا اپنے منصب پر، یہ نامناسب ہے. مٹی والوں کو مٹی کی طرح عاجز ہی رہنا چاہیے. پھر آپ نے
مزید ارشاد فرما دیا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عرب، عربی اور عجمی کی جو تقسیم عربوں نے کی ہوئی تھی، اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، اس کی بھی آپ نے مکمل نفی کر دی اور بنیاد اس کی ختم کر دی۔ اسی طرح کالے اور گورے کی تمیز کو بھی آپ نے ختم کر دیا اور کہا کہ یہ رنگ اور نسل، خاندان اور منصب، ان کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا اور برتر اور اوپر اور اونچا سمجھنا، یہ سب چھوڑ دو۔ چڑھا کر رنگ اسلامی نہ چھوڑا فرق کچھ باقی، حبش کے تیر افاموں اور ترکی کے حسینوں، حبشی، ترکی، گورے، کالے، سب کو ایک کر دیا۔ اور اسی طرح اخوت کا جو سبق دیا، بھائی چارے کا، باہمی محبت کا، رحماء بینہم، صحابہ کی ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہیں، مہربان ہیں، سخت اور سنگ دل نہیں ہیں۔ بقول اقبال یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، اخوت بھائی چارہ، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ اور یہ زبانی سبق نہیں تھا، اخوت اور مساوات کو عملی طور پر آپ نے نافذ کر کے دکھایا، رائج کر کے دکھایا معاشرے کے اندر۔ مدینے میں جو معاشرہ ہجرت کے بعد قائم ہوا، اس کی یہی دو بنیادیں تھیں، اخوت اور مساوات۔ باقاعدہ آپ نے انصاریوں اور مہاجروں کو ایک ایک کر کے بھائی بنا دیا آپس میں کہ یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی، اور بھائی کس حد تک بنے؟ انہوں نے یعنی انصار مدینہ نے لٹ پٹ کے آنے والے، سب کچھ چھوڑ کے آنے والے مہاجروں کو اپنے گھروں میں، اپنے مالوں میں، اپنے کاروباروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے کھیتوں میں، اپنے باغوں میں باقاعدہ شریک کیا، برابر کے حصے کا شریک کیا۔ اور حد یہ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انصاری بھائی تھا، اس نے کہا کہ میری ایک نہیں دو بیویاں ہیں، تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک پر تم کسی ایک کی طرف اشارہ کر دو، اطلقھا، میں اسے طلاق دے دوں گا، سمیھا لی، نام لو، اطلقھا، میں اسے طلاق دے دوں گا، تم اسے شادی کر لو۔ اس حد تک یعنی آپس میں ان کا بھائی چارہ اور اخوت قائم ہوئی۔ اور جو واقعات، جو چیزیں اس اخوت اور مساوات کے برعکس یا منافی آپ کو کبھی نظر آتی تھی، فوری طور پہ ان کا ازالہ کرتے تھے، کلا کما کرتے تھے اور ان کو جڑ سے ختم کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردیسی بھی، رنگ کے کالے بھی، نقش بھی اسی طرح موٹے موٹے جس طرح حبشیوں کے ہیں، تو کسی بات پہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماشاء اللہ گورے چٹے اور سرخ و سفید تھے، ان سے ان کی کسی بات پہ تکرار ہوئی تو انہوں نے جذبات میں کہہ دیا یبن سودا، وہ کالی عورت کے بیٹے، تو کیا بات کرتا ہے مجھ سے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ نے بلایا ابو ذر اور تبصرہ جو کیا، ارشاد جو فرمایا وہ یہ تھا، اِنَّکَ امرؤ فِیکَ جاہلیہ، وہ ایسا بندہ مجھے لگتا ہے جس کے اندر جاہلیت کے آثار، اثرات ابھی باقی ہیں، موجود ہیں، کیونکہ
رنگ کی وجہ سے کسی کو ادنا سمجھنا اور تانا دینا یہ مسلمان کا کام نہیں۔ وہ اتنے شرمندہ ہوئے، اتنا زیادہ انہوں نے آپ نے زیادہ لمبی چوڑی انہیں زجر و توبیخ ڈانٹ نہیں پلائی، یہ تبصرہ فرمایا کہ تیرے اندر جاہلیت ابھی موجود ہے، یہی کافی تھا۔ اور انہوں نے جا کے منت خوشامد کی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ راضی ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، میں اس طرح میری تسلی نہیں ہو سکتی، میں نے اپنی خوبصورتی یا اپنے رنگ ڈھنگ کی وجہ سے، ظاہری رنگ کی وجہ سے تجھے برا کہا ہے، تو اب میری تسلی تبھی ہوگی جب تو میرے خوشنما خوبصورت چہرے کو اپنے موٹے بھدے کالے پاؤں سے روندے اور مسلے، پھر میری تسلی ہوگی، ورنہ میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ ایک ہی معبود کے تم ماننے والے، ایک ہی باپ کی اولاد، تو یہ آپس میں رنگ و نسل کی وجہ سے، عمارت غربت کی وجہ سے فرق کرنا اس کا کوئی جواز نہیں۔ اس طرح تربیت کی اس معاشرے کی، اور اس میں جو غلط اثرات باقی تھے تھوڑے بہت، ان کا بھی آپ نے ازالہ فرمایا، ان کا کلا کما کیا۔ اسی تعلیم کا اثر تھا جو میں نے ذکر کیا تھا پچھلے کسی خطبے میں، ابھی اسی تعلیم کا اثر تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو سفر بیت المقدس کی میں نے بات کی تھی کہ خادم ہے ساتھ، سواری ایک ہے، سواری کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، اس پر بھی زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، ایک ایک کر کے باری باری اس پہ سوار ہوتے ہیں، اور جب شہر کے قریب پہنچتے ہیں تو اتفاق سے باری آ جاتی ہے خادم کی، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے اصرار کے باوجود کہتے ہیں نہیں، تم ہی سوار ہو گے اور میں پیدل چلوں۔ اللہ کی قدرت یہ کہ جو عیسائی منتظر تھے آپ کی آمد کے، ان کی شرط یہ تھی، مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، ان کی شرط یہ تھی کہ ہم ہتھیار ڈال دیں گے، صلح کر لیں گے، شہر تمہارا ہو جائے گا، تم اس کے حکمران ہو جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ آ کے تمہارا حکمران کرے، بادشاہ کرے، خلیفہ کرے، ہم سالار سے نہیں، اس سے بات کریں۔ تو حضرت عمر کو یہ اطلاع بھیجی گئی، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، خون خرابے سے بچنا بہتر ہے، تو میں آ جاتا ہوں، سفر تو لمبا ہے لیکن میں آ جاتا ہوں۔ اس غرض سے آپ نے سفر اختیار کیا۔ اب ان کی کتابوں میں ان کے جو بڑے تھے، پیش گوئیاں ان کے پاس تھی کئی، تو ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس شہر کو جو فتح کرے گا وہ پیدل چل کے آئے گا اس شہر، تو یہ نشانی بھی اللہ نے پوری کرا دی اسی مساوات اور قوت کی برکت سے۔ مثالیں اور بھی ہیں، لیکن ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ آج اس درس قوت اور مساوات کی بڑی ضرورت بھی ہے، بڑی اہمیت بھی ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیاں عطا کی، سرفرازیاں عطا کی، بلندیاں عطا کی۔ میں نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ مصر والے، ایران والے، چین والے حیران تھے مسلمانوں کی پیش قدمی اور فتوحات پر، ان کی کوئی رسد نہیں، کوئی کمک نہیں، کوئی ان کے وسائل نہیں، کوئی ان کی تعداد ہم سے کم ہے، ہتھیار کم ہیں، سواریاں کم ہیں، ہر شے کم ہے، لیکن یہ کامیابی پہ کامیابی حاصل کس طرح اور کیوں اور کیسے کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ جاسوسوں کو بھیجا، مشن بھیجے معلوم کرنے کے لیے کہ ان کی کامیابیوں کے فتوحات کے راز کیا ہے، اور انہوں نے اپنی اپنی رپورٹیں دی، ملتی جلتی رپورٹیں تھیں۔ اور مصر سے جو مشن آیا تھا جاسوسوں کا، اس نے جا کے بتایا کہ امیرہم کانہ واحد منہم، ان کا امیر جو ہے وہ ان کے درمیان مل جل کے گھل مل کے رہتا ہے، اور اجنبی آدمی اسے پہچان نہیں سکتا کہ یہ امیر ہے، اس کا کوئی امتیازی بات نہیں ہے جس سے وہ پہچانا جائے۔ لا یعرف رفیعہم من وضیعہم، ان میں ادنا اعلیٰ کی کوئی تمیز نہیں ہے، آپس میں
برابری ہے، مساوات ہے، بھائی چارہ ہے، اخوت ہے، محبت ہے، رحماء بینہم کی صحیح معنوں میں تصویر ہیں، اس اخوت اور محبت کی وجہ سے ان کے اندر یکجہتی ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے، اور یہی ان کی کامیابی کا ایک بنیادی راز ہے۔ یہ اصول اگر ہم اس دور میں بھی، اس زمانے میں بھی یاد رکھتے تو بہت سی مشکلات، مصائب سے بچ سکتے تھے اور نکل سکتے۔ افغانستان میں عرصہ دراز سے جو خون خرابہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، روس نے حملہ کیا، اس نے زیادتیاں کی، اس نے بھی خون خرابہ کی، امریکہ نے کیا، لیکن بنیادی طور پہ وہ آپس میں ان کی لڑائی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، قبیلوں کی، افراد کی، گروہوں کی۔ ویسے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دین کے دوسرے احکام، اور اب تو وہ طالبان جو ہیں وہ تو کہتے ہیں جی بس اسلام کا نظام، اسی کا نام لیتے ہیں، اسی کے لیے ان کے دعوے ہیں، لیکن یہ اخوت اور مساوات کا سبق بھول چکے ہیں۔ ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے کو حقیر اور ادنا سمجھنا، دشمن سمجھنا، اپنا بھائی سمجھنے کی بجائے دشمن سمجھنا، اس کی وجہ سے ان کی مشکلات کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جاتی۔ اسی طرح ہم اپنی بات کریں، اگر اخوت مساوات کا سبق یاد ہوتا تو آج مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے ہم سے الگ نہ ہو۔ شروع سے بنگالیوں کو حقیر سمجھا گیا، ادنا سمجھا گیا، ہم وطن اور اس سے بڑھ کر بھائی سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ان سے سوتیلے بھائیوں سے بھی برا سلوک کیا گیا، ان کی بھی کمی کوتاہی ہے، ان کی بھی زیادتی ہے، لیکن ہماری طرف سے مغربی پاکستان والوں اور یہاں کی حکومتوں اور ذمہ دار لوگوں کی طرف سے ان کے ساتھ، حالانکہ اکثریت ان کی تھی، لیکن ان سے اقلیت کے حقوق بھی ان کو نہیں دیے گئے، اکثریت تو درکنار، اقلیت کے حقوق بھی ان کو نہیں ملے۔ آہستہ آہستہ لاوا پکتا رہا، حالانکہ پاکستان بنانے کی جد و جہد میں وہ برابر کے اور شاید کچھ زیادہ شریک تھے۔ بنگال والے دور ہونے کے باوجود، فاصلہ ہونے کے باوجود، انہوں نے بھرپور حصہ لیا تحریک پاکستان میں، اور اپنی مرضی اور شوق سے وہ پاکستان کا حصہ بنے، لیکن جب ان سے بھائیوں والا برابری کا، مساوات کا، اخوت کا سلوک نہیں ہوا تو آہستہ آہستہ وہ دور ہوتے گئے، اور پھر مکمل طور پہ الگ ہو گئے اور دور ہو گئے۔ اسی طرح غیر مسلم دنیا جو ہے وہ بھی آج اس سبق کی محتاج ہے کہ آج جو تہذیب کے علمبردار اور ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور اسی اخوت کی، مساوات کی بڑی بات کرتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، اور آزادی کی اور حقوق کی اور برابری کی باتیں کرتے ہیں، تھکتے نہیں یہ باتیں کرتے ہوئے، ان کا اپنا حال گزشتہ کچھ عرصے سے پہلے تو انتہائی خراب تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تو یہی صورت تھی کہ وہ ایک کتاب ہے انڈیپینڈنس آف بلیکس، غلاموں کی یا کالے لوگوں کی آزادی، کس طرح انہوں نے رفتہ رفتہ آزادیاں حاصل کی، ورنہ ان پر جو ظلم ہوتے تھے، جہازوں میں بھر کے انہیں افریقہ سے لاتے تھے اور اپنے کھیتوں پر بیگار میں لگا دیتے تھے، کھانے کو مشکل سے کچھ دیتے، ان سے بدسلوکی کرتے، ان کو معمولی غلطی پہ ڈانٹتے نہیں، پیٹتے تھے، مارتے تھے، اور بری طرح جانوروں کی طرح مارتے، ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، برابری اور اخوت تو دور کی بات۔ اور پھر جہازوں میں آتے ہوئے راستے میں وہ بیماریوں کا شکار ہوتے، کوئی ان کے علاج کا انتظام نہیں، آب و ہوا ان کو راس نہ آتی، کوئی ان سے ہمدردی اور اچھا سلوک نہ کرتا، ان کے دوائی دارو کا ان کے آرام کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ آج بھی جو کالے ہیں وہ
سارے دعووں کے باوجود اور ساری ترقیوں کے باوجود وہ سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہیں، دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چند ان میں سے اوباما کالا تھا، صدر بھی بن گیا، لیکن بالعموم اب بھی وہ اس مقام پہ نہیں ہیں جس طرح باہر سے آ کے بسنے والے امریکہ میں گورے لوگ ہیں۔ اور کچھ عرصہ پہلے تو یہ تھا کہ میں نے بتایا تھا، شاید پہلے بھی ذکر ہوا تھا، کہ ان کے اسکول الگ ہیں، ان کے لیے شہر میں سفر کرنا یا شہر کے باہر بسیں اور ریل کے ڈبے الگ ہیں۔ گوروں کے ڈبے الگ ہیں، کاروں کے ڈبے الگ ہیں، گوروں کی بسیں الگ ہیں، کالوں کی الگ ہیں، اسکول ان کے الگ ہیں، ایک دوسرے کے اسکول میں نہیں جا سکتے۔ حتیٰ کہ ریسٹورنٹ، ہوٹل، گوروں کے ہوٹل میں کوئی کالا داخل نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے لکھ کر لگایا ہوا تھا بلیکس ناٹ الاؤڈ، کالے لوگ اندر نہیں آ سکتے، دروازہ پھلانگ کے داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح روس ایک بڑا ملک تھا، اس کے مقابلے میں، امریکہ کے مقابلے میں دونوں کی یہ لمبے عرصے تک آمیزش رہی، اب بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ یوکرین میں جنگ بھی جاری ہے، اس میں بھی دونوں ایک دوسرے کے متحارب ہیں۔ انہوں نے جو بظاہر بات کی، وہ ظاہری طور پہ جو بات کی وہ مساوات کی تھی، کہ امیر غریب کو ایک کر دو، طبقاتی امتیاز، یعنی گروہوں میں، طبقات میں، یہ امیر طبقہ ہے، یہ غریب طبقہ ہے، یہ فلاں طبقہ ہے، طبقاتی امتیاز ختم کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، کمیونزم والے، ان کا یہ دعوت۔ لیکن انہوں نے کیا کیا عمل؟ امیر اور غریب کو ایک دوسرے کا ہمدرد، ایک دوسرے کا بازو، ایک دوسرے کا بھائی، ایک دوسرے کے قریب کرنے کی بجائے انہوں نے ان میں اور بھی زیادہ فرق ڈال دیا، ان کو اور بھی الگ کر دیا، ایک دوسرے کے مخالف کر کے کھڑا کر دیا۔ اسی طرح باقی ملکوں میں، ہمارے اپنے ملک میں صوبائی امتیازات، نسلی امتیازات، لسانی فرق، یہ اردو والے کراچی میں کیا تھا اور کیا ہے، یہ اردو والے ہیں، یہ غیر اردو والے، ان کی مادری زبان اردو ہے، یہ باہر سے آئے ہیں، یہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے۔ لسانی تعصبات، صوبائی تعصبات، نسلی تعصبات، یہ سب چیزیں اخوت اور مساوات کے اس سبق کے بالکل منافی۔ کشمیر کا مسئلہ، افغانستان کا یا القدس کا، فلسطین کا، یہ سارے مسلمانوں کے مشترکہ مسائل ہیں، کسی ایک علاقے کے نہیں ہیں، لیکن اس کو بھی ہم لوگ جو اخوت، مساوات، برابری اور مسلمان کا بھائی ہے، اس سبق کو ہم جو لوگ بھولنے والے، انہوں نے ان کو اپنا مسئلہ، مشترکہ مسئلہ، سارے عالم اسلام کا مسئلہ کم ہی سمجھا، کم لوگوں نے سمجھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوئے اور زیادہ گمبھیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں مسلمان حکومتیں اور مسلمان قومیں، ملک اخوت اور مساوات کے ان اصولوں پر قائم ہوتے اور مل کر بھائیوں کی طرح اس کے لیے کوشش کرتے، مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرتے، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ یہ مسائل حل نہ ہوتے۔ تو دین پیغمبر انسانیت میں انسانوں کی تقسیم نہیں ہے، یہی ہے دین پیغمبر انسانیت کا سبق۔ اس میں امیروں کا چرچ الگ نہیں ہے، غریبوں کا چرچ اس سے الگ نہیں، اس میں گوروں کا گورستان غریبوں کے قبرستان سے الگ نہیں، وہاں تو یہ تھا اور اب بھی ہے، اب بھی یہ چیزیں جاری ہیں کہ الگ، قبرستان تک الگ، عبادت گاہیں تک الگ، اسکول تک الگ، اور جیسے میں نے کہا بسیں اور ٹرینیں اور ان کے ڈبے الگ۔
یہ دین پیغمبر انسانیت نہیں ہے، آپ کے لائے ہوئے سبق کے بالکل منافی ہے۔ مسلمانوں کو سب سے پہلے اور اس کے بعد غیر مسلموں کو اس بنیادی سبق پر توجہ دینے، اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا میں بھائی چارہ قائم ہوگا تو امن قائم ہوگا، آشتی آئے گی، صلح صفائی سے سکون اور آرام سے لوگ رہیں گے، باہمی جھگڑے مٹیں گے۔ اخوت کا کیا تقاضا ہوتا ہے؟ ایثار، قربانی بھائی کے لیے۔ بعض اوقات اپنا حق چھوڑنا بھی پڑتا ہے، اس میں کمی بھی قبول کرنی پڑتی ہے، دوسرے کو اس کا حق دینا پڑتا ہے۔ اور ایسا اگر ہو تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑے تو اسی بات پہ ہوتے ہیں کہ میرا حق تم نے دبایا، میں نے لینا ہے اور میں نے ہر قیمت پہ لینا۔ لیکن اگر یہ ہو کہ حق چھوڑا بھی جا سکتا ہے، حق کی لے اخی، حق کی لے اخی، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دعوے داروں کو سمجھایا کہ اگر ایک ذرا بات کو بہتر طریقے سے بیان کر سکتا تھا، اپنے دعوے کو اچھے طریقے سے پیش کر رہا تھا، دوسرا اتنا بولنے والا نہیں تھا، قادر الکلام نہیں تھا، تو اس سے وہ بات اچھی نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے یہ جو بول نہیں سکتا اس کا حق فائق ہو، یہ زیادہ حقدار ہو۔ تو آپ نے مختصر سی نصیحت ان کو کی کہ اگر میں کسی کی بات میں آ کر، انسان ہوں، بشر ہوں، وحی کی رہنمائی اگر مجھے فوری طور پر نہ ملے اور میں اپنی مرضی سے کسی کی بات سے متاثر ہو کر، کسی کی قدرت کلام سے متاثر ہو کر اس کو دے دوں، حالانکہ اس کا حق نہ بنتا ہو، تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ میرا ہو گیا۔ نہیں، وہ زمین نہیں ہوگی، وہ جائیداد نہیں ہوگی جو میں اسے دوں گا، وہ مال نہیں ہوگا، وہ انما ہی قطعۃ من النار، وہ جہنم کا ٹکڑا ہوگا۔ تو یہی وعد ان کے لیے کافی تھا۔ تو آگے لکھا ہے فبکا کل واحد منہما وقال حقی لأخی، دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، رونے لگے اور کہنے لگے اس نے بھی کہا میرے بھائی کا حق ہے، اس کو دے دے، میرا بنتا بھی ہے، اس کو دے دے، اس نے بھی کہا اس کو دے دے۔ تو یہ وہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ مساوات ہوگی، برابری ہوگی، اخوت ہوگی، بھائی چارہ ہوگا، تو پھر حق لینے پہ نہیں، حق دینے پہ لڑیں گے۔ جیسے دو لوگوں کا سودا ہوا تھا زمین کا، اور جس نے خریدی اس نے جب ہل چلایا تو اسے سونے کا درہم و دینار کا ایک برتن ملا، اس میں دبا ہوا، تو وہ لے کر گیا اس کے بیچنے والے کے پاس۔ اس نے کہا کہ میں نے زمین خریدی ہے، یہ نہیں خریدا، یہ آپ کا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو کبھی دبایا نہیں تھا، میرے باپ دادے نے بھی مجھے نہیں معلوم کبھی دبایا ہو، تم نے زمین خریدی ہے، اب سب کچھ تمہارا ہے۔ فیصلہ نہیں ہوا، وہ قاضی کے پاس گئے، پرانی کسی امت کی بات ہے شاید، قاضی کے پاس گئے۔ اس نے کہا جھگڑا چھوڑو، تمہارا کوئی بیٹا ہے؟ ہاں جی ہے۔ بیٹی ہے؟ دوسرے کی؟ ہاں جی ہے۔ چلو ان کی شادی کرو، ان کو دے دو۔ اس طرح جھگڑے طے ہوتے تھے جب یہ اخوت اور مساوات تھی، اور اسی طرح ہو سکتے ہیں اگر آج بھی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔